قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں، تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، اور جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہتر علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے،
اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دیں گے. نہیں کی صبر نہیں کیا اس نے, پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی, پھر آخرت کا عذاب بہت سخت. نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی. تو بات حیا کے خلاف ہے, مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے, ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں, اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں. برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا, اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی, اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے, یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے, یہ امپورٹ ہو رہا ہے, یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے. تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں. ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا, بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے ہاں بیماریاں ہیں, کھانسی ہے, نزلہ ہے, ٹھیک ہے نا, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ بیماریاں ہماری ہیں. کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے. جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے. وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں, اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے. افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا, 0. وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے. جب سے امریکن آرمی, برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے, فوجی آئے ہیں, افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں. تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا, پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اتنی گندگی, ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے, اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے, حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ, اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو. مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے. تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے. تو کم سے کم اتنا ہے لازمی. تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر. حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے, بعض میں کم ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے, اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے. بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے. جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے, کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے. تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے, بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے. تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں. بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے, عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں, مرد میں کم ہے, تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے, نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے. ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے, کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے. جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر. لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا. یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے, اس کو گناہ کا خطرہ ہے, تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے, کس طرح سے نکاح ختم ہوگا تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ شوہر گناہگار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے, تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا, لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا. بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے, کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی. کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم.
بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے. تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں. میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں. لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی. 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے. تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا. مرد نے تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے. تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں. میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس لیے ایسی جاب نہ کریں. 2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں. کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا. باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ، یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا. جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی. تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے. اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے. جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا ہے، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے. غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں. انسان جو شریف آدمی، عزت دار آدمی ہے، اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی. عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا. اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو، بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں؟ اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے. دیکھیں شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8 مہینے 1 سال بعد گھر آتا ہے، تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی. شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے. اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی. ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے. گناہ سے دونوں بچیں گے، فتنے کا اندیشہ کم ہوگا. اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8 9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے، پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے. تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے، شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی. لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے، وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا. اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا. پھر بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے، بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے.
تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں، بھائی میں مجبور ہوں، کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتا ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو تمہیں ہی کھانے کے لالے پڑیں گے، تم ہی مجھے تنگ کرو گی پھر. تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے. تو اصول تو یہ ہے کہ جہاں شوہر چاہتا ہے وہاں رہے، اصولی بات تو یہ ہے، کیونکہ جب رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ سسرال کی امانت ہے نا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میری بیوی میرے والدین کے ساتھ رہے، یہی ہمارا کلچر ہے، اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور میاں بیوی کے بہت سے معاملات عرف متعین کرتا ہے. تو ہمارے عرف میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی پھر سسرال میں رہتی ہے، رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ. تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر جہاں چاہ رہا ہے وہاں رہے. اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہو تو پھر عورت کو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے وہاں رہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں. لیکن اگر واقعی سسرال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے احتیاط کے باوجود، یا خدا نخواستہ جوان دیور ہے، خطرہ ہے خدا نخواستہ. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا خطرہ ہوتا نہیں ہے، خیر الحمدللہ غالب ہے، لیکن بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے. دیور جوان ہے، خطرہ ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر عورت سسرال میں نہیں رہے گی، پھر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گھر رہے گی. پھر ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو فورس نہ کرے، اپنے دیوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرے. اس میں فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم وہ موت، یعنی موت کی طرح دیور کو قرار دیا گیا ہے احتیاط کے معاملے میں. تو میں دیوروں پہ بدگمانی نہیں کر رہا کہ بہت سے دیور بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ بنا کے پیش کر دیا، ہم تو بہت اچھے ہیں. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو میرا اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے. شوہر دور ہو، جوان بھابی ہو گھر میں اور دیور بھی ہوں تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے. لیکن کہیں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں پر پھر عورت اپنے والدین کے ساتھ رہے گی. گھر کو تباہ کرنا ہو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بہترین پیکج ہے میرے پاس. گھر کو تباہ کرنا ہو میں بتاتا ہوں. آپ اس کے بعد طلاق ایسوسی ایشن کھول سکتے ہیں. آپ گھر کو تباہ کرنا ہو تو بھی اصلاح کا لیبل لگایا جائے. اللہ نے گھر کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک اصول بتا دیا، وہ اللہ والا اصول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے کہا یہ جو میاں ہے، جس کو میاں کہا جاتا ہے، یہ کم بخت، جیسے ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ اچھا ہو برا ہو آپ نے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ سربراہ. اب ہم لال بتی پہ سگنل توڑ دیں، بولیں کہ ہمارے صدر مملکت چونکہ سرداری ہیں اور کسی کو وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ دونوں ہمارے حکمران ہیں، میں ان کے قانون کو مانتا ہی نہیں، لہذا میں ریاست کو مانتا ہی نہیں، میں لال بتی توڑتا ہوا جاؤں گا. تو یہ لاجک کی بات ہوگی؟ بھائی ریاست اچھی ہو بری ہو، آپ نے انتظامی چیزوں میں حکومتی لا کو فالو کرنا ہے آپ نے. تو گھر بھی ایک اسلام کہتا ہے کہ اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے. میاں کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی میاں برے ہوتے ہیں، لیکن سربراہ رہتا ہے وہ کم بخت. عورت یہ کہہ کے اپنے شوہر کی اطاعت سے جان نہیں چھڑا سکتی کہ میرا میاں اچھا نہیں ہے. چلے گی بھائی گھر میں کس کی؟ میاں کی. اب خواتین کو اصلاح کے نام پہ فساد میں ڈالا جاتا ہے. نہیں، یہ کیا لگتا ہے تمہارا جتنے اس کے حقوق ہیں اتنے ہی تمہارے حقوق ہیں. بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ہے، بہت ساری. میں ایک کا نام لوں گا نا تو وہ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے اس کی. بعض کیس ہمارے پاس آتے ہیں، بیگم صاحبہ نے شوہر کو 10 سال ہو گئے قریب ہی نہیں آنے دی. بھائی قریب ہی نہیں آنے دیا اس کو، کیونکہ کوئی فزیکل پرابلم ہے بیگم میں، اس کو خواہش ہی نہیں ہے. وہ میاں گھوم رہا ہے، وہ زنا بھی نہیں کرتا. بیگم نے کہا دوسری شادی کر لو، کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے نا مجھے کوئی رشتہ دے گا نا، میرے پاس گھر کا انتظام ہے. تو اب بتاؤ سوسائٹی میں فساد، گھر میں فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ غصے میں آ کے بیگم کو تھپڑ مارتا ہے، تو بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں میرا باپ میری ماں کو بولو مارتا ہے. فساد بیگم مچا رہی ہے، بدنام کون ہو رہا ہے؟ بدنام میاں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے بھائی میں زنا کی طرف جا رہا ہوں. اگر عورت تھوڑی قربانی دے دے جو شریعت نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد بیوی کی طرف آنا چاہے تو حدیث کا مفہوم ہے بیوی کے پاس اس کو روکنے کا رائٹ بولو نہیں ہے. کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو ایسا فساد گھر میں، بیٹے باپ کے باغی ہو گئے، بچیاں باپ کی باغی ہو گئی. وہ بیچارہ ساری زندگی کما کما کے کھلایا، گھر بنایا، گیس بجلی کا بل دیا، شیلٹر دیا، اور آخر میں ذلیل بھی خود ہی ہو گیا. یہی معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے، الٹا بھی معاملہ ہوتا ہے. اللہ نے مرد کے ذمہ لگایا بیسک نان نفقہ کون دے گا؟ عورت کا. بولو مرد دے گا. گھر میں بات کرے گا، تمیز سے بات کرے گا. بعض لوگ گھر میں جب آتے ہیں تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا. بیسک نان نفقہ نہیں اٹھا رہے، بیگم کا زیور بیچ کے بولو کھا گئے. اب جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے، چیخ و پکار، تو پھر اسلام نے جو شوہر کو حقوق دیے وہ پیش کرنا شروع. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت شوہر کے سامنے مت چیخے. جیسے ایک ٹک ٹاکر کا بھی آیا ہے نا، ایک ٹک ٹاکر کا آیا ہے بھی بیان، اپنی بیوی کو میڈیا پہ بدنام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام نے میں 4 شادیاں فرض ہیں. اگر وہ 4 شادی کا لفظ استعمال نہ کرتا نا تو میں یہ بات ابھی آپ کے سامنے نہ کرتا. لیکن وہ 4 شادیوں کو بدنام کر رہا ہے. کہتے اسلام میں 4 شادیاں فرض ہیں اور میری بیوی کیونکہ بہت سادہ ہے، بہت دیسی ہے، مجھے اس میں رغبت نہیں ہے، اور ایسی ہے اور ویسی ہے، فلانی ہے، ڈمکانی ہے.
लिहाजा मैं इसको तलाक देके 4 शादियां करूंगा। किसी मॉडर्न से किस कदर बेगैरती है अपनी बीवी को मीडिया के सामने जलील करना। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को मेरे खाते में ना डाला जाए कि मुफ्ती साहब के 4 शादियों पे बयानात का ही असर है। ना ना ना, ये ठरक है जिसपे लेबल किसका लगाया जा रहा है, 4 शादियों का। जब भी कोई मीडिया पे आके शौहर अपनी बीवी को जलील करे या औरत अपने शौहर को, तो ये मत देखा करो इनमें सही कौन है गलत कौन है, ये इल्जाम सही गलत है। आप उनसे बोलो अल्लाह ताला ने मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया है, लिबास उयूब दिखाता है या छुपाता है? बोलते क्यों नहीं? किस कदर बेगैरती बेशर्मी की बात है, आप दुनिया के सामने आके अपनी बीवी को जलील कर रहे हो, दुनिया के सामने आके बता रहे हो वो ऐसी है वो वैसी है, कोई शर्म नहीं है आपको? और फिर लेबल आप लगा रहे हो इस्लाम का कि इसको मैं छोड़ूंगा और 4 करूंगा क्योंकि इस्लाम ने आपको इसकी इजाजत दी है कि आप अपनी पर्देदार बीवी को दुनिया के सामने जलील करो। तो ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। और मॉडर्न लड़कियों से शादी का जिसको शौक है ना, वो दोस्तियां लगा ले, वो शादी बोलो। इस्लाम जब 4 की आपको तरगीब देता है तो इस्लाम में तरगीब मॉडर्न और बेपर्दा लड़कियों से शादी की है या पर्देदार से शादी की है, हयादार से शादी की? अच्छा, जिस चीज को वो बुराई के तौर पर पेश कर रहे हैं ना, मेरी बीवी में ये बुराई, वो असल में अच्छाई है। वो क्या है? औरत का सादा होना तो अच्छाई है। तो वो सूरह नूर की आयतें अब समझ में आई हमें। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। अल्लाह कहते हैं पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए। वल्खबीसातु लिलखबीसीना वल्खबीसूना लिलखबीसात। नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए और नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए। बिल्कुल बेहतरीन बात हो गई। जिसको सूरह नूर की आयतों का मतलब समझ में ना आता हो ना, तो उस टिकटॉकर को देख ले, समझ में आ जाएगा। तो मैं ऐसा कर रहा था कि बाज दफा मर्द अपनी बेसिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, फिर जब औरत चीखती है चिल्लाती है तो फिर उसको इस्लाम क्या कहता है? बीवी शोहर की इताअत करे। अगर सर्दे का हुक्म होता तो बीवी को हुक्म दिया जाता, इससे घर में फसाद पैदा होता है। भाई बात कुछ और है, आप उस पे लेबल कुछ और लगा रहे हो। तो खूब समझ लो इस पूरी बात का हासिल क्या निकला कि अपनी जिम्मेदारियों को ना पहचानना और फिर उन जिम्मेदारियों को अदा ना करना, ये फसाद का सबसे बड़ा सबब है। समझते हो कि नहीं समझते? आपको पता होना चाहिए मेरी जिम्मेदारियां क्या। आजकल लोगों को पता ही नहीं मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। जब आपको अपनी जिम्मेदारी ही का नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा सही कौन है गलत कौन है? देखो एक मैं मिसाल देता हूं। एक बंदा आया आपके पास और कहने लगा 1 लाख रुपए आप मुझे दे दो। आप उसको मना कर दोगे तो क्या यह जुल्म कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको पता है मैं कोई जिम्मेदार थोड़ी हूं उसको 1 लाख रुपए देने का। लेकिन उसने कोई पुरानी फाइल निकाली और उसने कहा कि आपने फला चीज मुझसे खरीदी थी और पैसा देने आप भूल गए थे, तो ये देखो उसका सबूत है। और उसने साबित कर दिया कि आपके जिम्मे 1 लाख हैं। अब 1 लाख रुपए ना देना जुल्म है या नहीं है? तो नॉलेज में आ गया आपके कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये तावान है मेरे ऊपर। तो घर में जब किसी को पता ही ना हो कि मेरी हुदूद कितनी है, मेरी जिम्मेदारी, मुझ पर जो लायबिलिटीज हैं वो क्या हैं और सामने वाली पर क्या जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारियों के तायुन के बगैर किसी घर में कभी सुकून आ सकता है? बोलो नहीं। और लिबरल लोगों के यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है, इन कमबख्तों को बेचारों को पता ही नहीं होता कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और मेरी वाइफ की जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि ये आधे मुसलमान सोसाइटी को लेके चल रहे होते हैं, आधे गोरों को लेके चल रहे होते हैं, ना इधर के ना उधर के। इनके यहाँ औरत को आजादी वो चाहिए जो अंग्रेजों की औरतों को होती है, लेकिन खर्चा पूरा शौहर से चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हालांकि उनके यहाँ औरत मुकम्मल आजाद होती है, लेकिन गर्लफ्रेंड की तरह अपने शौहर के साथ रहती है। वो उसको वसीम साहब से भी, अस्तगफिरुल्लाह, ये वाले वसीम नहीं, अंग्रेजों के जो माइकल हैं उनसे भी उसको रिलेशन की इजाजत है। और इधर तो शौहर है उस पे वो भी आजाद होता है जिम्मेदारियों से, किसी किस्म की बीवी पे भी पाबंदियां नहीं लगा सकता। तो इतना आजाद है कि वो बीवी पे पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन बीवी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती। समझ रहे हो? उसके जिम्मे नहीं है बेगम को अपने खर्चे पे चाय भी पिलाए हो, बीमार हो जाए तो उसका इलाज करे, ये उसके जिम्मे नहीं है। तो हमारा जो सेकुलर लिबरल तबका है उसमें औरत को आजादी चाहिए अंग्रेज औरतों वाली, खर्चा चाहिए मुसलमानों वाला, इस्लाम वाला शौहर से। और इन लिबरल मर्दों को बीवी को बाउंड करना है उस तरीके से जैसे इस्लाम ने बीवी को बाउंड किया है, शौहर की इताअत करे। लेकिन बीवी के हुकूक से आजाद ऐसे होना है जैसे अंग्रेज आजाद है। बने क्यों कर जो हो सब कार उल्टा, हम उल्टे यार उल्टा बात उल्टी, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा। मेहताब राय एक शायर गुजरा है, उसने कहा मेरे नाम में मेहताब में हम भी उल्टा तो मह बन गया, बात उल्टी तो ताब बन गया, राय उल्टी तो क्या बन गया? यार बन गया। तो हम भी उल्टे, बात भी उल्टी, यार भी उल्टा, हमारा नाम में तो हर चीज ही उल्टी है। तो बने क्यों कर जो हो सब काम उल्टा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। रंगी को नारंगी कहें, तुंद माल को खोया, चलती को गाड़ी कहें,
आगे शायर का नाम मैं भूल गया, देख के शायर रोया, शायरी लगा देता हूं। रंगी को नारंगी कहें, जो इतनी कलरफुल चीज होती है नारंगी, उसको क्या कहते हैं? जो रंग वाली होती है उसको नारंगी बोलते हैं, यानी रंगी नहीं। और तुंद माल, जो खूब दूध को पका पका के उसका जो माल निकाला जाता है उसको कहते हैं खोया, यानी कुछ भी नहीं आया उसमें, लेकिन उसी असल तो यही था दूध में, इसके बगैर दूध ने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसको खोया कह रहे होते हैं। और जो चीज हमेशा चलती है उसको कहते हैं गाड़ी, यानी गाड़ दिया जमीन में उसको। तो कहते हैं जब शायर ने ये सब कुछ देखा तो रोया कि यार ये मार्केट में नहीं होती ऐसे आदमी को देख के। कहते हैं जब भी आओ ऐसा लगता है रो रहा है, ये शक्ल ऐसी बन जाती है रोने वाली। तो खुश मिजाज लोग सबको पसंद होते हैं। बेगम साहिबा को भी चाहिए, घर में कुछ ख्वातीन भी बयान सुन रही हैं, शौहर के सामने ऐसे रो, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, आप बहुत अच्छे मियाँ हो, बहुत खिला रहे पिला रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर वक्त मियाँ को ये भी नहीं किया, आज ये भी नहीं किया। भाई जो काम कर दिए वो दिखाओ, आपने ये भी कर दिया, ये भी, ये वाला रह गया था, 2 अंडे लाना भूल गए थे, ये भी लेते आइएगा। तो औरत अपने शौहर के सामने हर वक्त मनफी बातें, शौहर बीवी के सामने हर वक्त उल्टी बातें, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारे अंदर ये खराबी, हर आदमी नेगेटिव चीजों को हाईलाइट कर रहा है और नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहा है। तो खुशियां कहां से मिलेंगी मेरे भाई? खुशियां कहां मिलेंगी? गम ही गम होंगे सोसाइटी में। हमारे हजरत बहुत मालदार थे, बहुत मालदार। हम तो तलबा थे, हमारी जेब में तो धेला नहीं होता था, लस्सी के पैसे होते थे, वो मैं जाके पी के आ जाता था। लेकिन हमें अपने शेख को देख के कभी दौलत की हवस पैदा नहीं हुई कि यार हजरत की घड़ी, उस वक्त कितनी महंगी घड़ी पहनते थे वो, और गाड़ी तो शहजादों वाली गाड़ी रखी हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें उनको देख के कभी हवस नहीं होती थी। और कभी ये भी नहीं होता था हजरत आपके पास इतने पैसे, मेरे पास आज लस्सी के पैसे खत्म हो गए हैं, काइंडली। हमें पता था ये कुफर है हजरत के, हाँ हजरत की नजर में ये क्या है? कुफर। कोई बात नहीं, गरीब हो तो गरीब हो, बस गरीबों गुर्बत में एंजॉय करो। तो हजरत तो हमें दिखाते भी थे बाज़ दफा, ये ऐसे फरमाते, ये घड़ी पता है कितने की है? उस जमाने में 60,000 की। नहीं आई समझ में? 1980 में हजरत ने खरीदी थी, कितने की? ये नहीं है कि चोरी हो जाए, ये तो 5,000 की है। 60,000 की घड़ी खरीदी थी, प्लाटिनम की घड़ी थी वो, और टाइम की एक्यूरेसी और सोबर थी, ऐसे नहीं कि उसमें डायमंड लगे हुए हो, ये कुछ नहीं। पैसा दिया था अल्लाह ने, गाड़ी शहजादों वाली, इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी रोड पे चलती थी, पता चलता था, और हम गाड़ी में हजरत के बैठे भी। लेकिन मजाल है हमने हजरत से कभी कहा हजरत गाड़ियों में घूम रहे हो थोड़ा सा, तो आज बोटियां तो मुर्गी जो पकी है उसमें गोश्त थोड़ा ज्यादा डलवा देते, सही है ना? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें तरबियत ऐसी की थी कि भाई दूसरे के पास जितना भी पैसा हो तो आप अपने बारे में अपने आप को यही समझो, अल्लाह ने मुझे जितना दिया इतना किसी को भी नहीं दिया। एक वाकया जल्दी से सुना देता हूं ताकि ये और अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। हमारे मदरसे में एक तालिब इल्म था, उसको हो गया किसी लड़की से इश्क। आप कह सकते हो मदरसे में इश्क कहां से चढ़ गया? पहले तो ना फेसबुक ना टिकटॉक, वो कहीं गया होगा कहीं, यानी मदरसे के अंदर कोई लड़की नहीं थी, बाहर किसी लड़की से इश्क हो गया उसको। और घुन्ना इतना था, अब किसी को पता नहीं चलेगा, पुराना वाकया हो गया। घुन्ना इतना था कि लड़की के भाई का नंबर निकाल लिया उसने, लड़की के भाई का कांटेक्ट नंबर किसी तरीके से। अच्छा वो दौर पीटीसीएल का दौर था, मोबाइल फोन अभी उस वक्त इतने आम हुए नहीं थे। खैर जी, नंबर शंबर निकाल के घर का लड़की के भाई से राब्ता किया और वगैरह वगैरह। अब दोनों के ना लड़का लड़की की पर्चीबाजी शुरू। पहले पर्चियों पे इश्क मुआशके होते थे, पूरा लिख के देना पड़ता था बाकायदा। तो वो कहते हैं ना लैला मजनू इस दौर में आ गए। उन्होंने कहा भाई अब हम कबूतरों से ही दोबारा करते हैं, कबूतर ही से, ये मोबाइल में वो मजा नहीं है जो कबूतर गिरी में होता था। तो एक दिन लैला ने मजनू को लेटर भेजा, कबूतर लेके आया, खाली लेटर था। तो उसने कबूतर पे लिख के भेजा, ये क्या है? उसने जवाब नहीं, मिस कॉल थी ये। तो अब उस तालिब इल्म ने क्या किया, उसको हो गया कहीं मुआशका। यंग लड़का था बिल्कुल, 22-23 साल का। खैर जी मुआशका हो गया, लड़की भी राजी, लड़की के घर वाले भी राजी। कोई होगा आंख मटक्का, अल्लाह माफ फरमाए, नौजवान आदमी था। खैर गलत चीज को सही नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो ऐसा आंख मटक्का हुआ, लड़का लड़की दोनों राजी, लड़की के घर वाले भी राजी हो गए। लेकिन लड़की के घर वाले थे मालदार, तालिब इल्म था गरीब, उनके स्टैंडर्ड का नहीं था। अब इसको चाहिए था रोकड़ा। क्या चाहिए था? रोकड़ा। या तो होता है कोई आदमी कर्ज ले लेता है कि भाई अभी मेरे पैसे, अभी कमेटी खुलने वाली, अगले महीने शादी आज आ गई तो 1 महीने के लिए उधार दे दो। वो तो दोस्ती यारी में चलता है, ठीक है ना? इसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम तो थी नहीं कि कर्ज ले लूं वापस लौटा दूं, कुछ भी नहीं। इसने एक सेठ थे हमारे मदरसे में, आलिम भी थे सेठ भी थे, बड़े मालदार। उनसे बात की जाके, जी एक्चुअली मेरी शादी होने वाली, पैसे वैसे है नहीं, इतनी मुश्किल से लड़की राजी हुई है, आप जरा मेरे लिए पैसों का इंतजाम कर दो। कुछ पैसे वैसे दिए मेरे पास, इतना मेहर देना है, एक घर वर लेना है, रेंट लेना है, फलाना लेना है, ढिमकाना लेना है।
اچھا حضرت کو اس کے معاشقے کا پتہ چل گیا تھا پہلے ہی. حضرت نے اس کو بلا کے سمجھایا دیکھو یہ نامناسب ہے, طالب علم پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. وہ کہتا تھا بس میں مجبور ہو گیا ہوں. 2-3 دفعہ کئی بار حضرت نے اس کو یہ بات سمجھائی, لیکن حضرت برداشت کر رہے تھے نا کہ نوجوان ہے, آرام آرام سے اس کو انسان کا بچہ بنائیں گے. بھائی تربیت کے لیے آیا ہے نا, اس لیے تھوڑی آیا ہے کہ وہ تو پھر کوئی حرام کام تو نہیں کر رہا, بہرحال جا نکاح کی طرف ہی رہا ہے. تو حضرت بہت غصے میں تھے اس سے نا کہ یار تم کیا حرکت کر رہے ہو یہ, لیکن برداشت کر رہے تھے. جب حضرت کو پتا چلا نا کہ اس نے پیسے مانگے ہیں کسی سے, اسی وقت کک آؤٹ کیا اس کو. بولا برداشت, جب تمہاری اوقات نہیں ہے اتنی اونچی جگہ شادی کرنے کی تو مت کرو بھائی. عشق معاشقہ بھی کرنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے کرو نا. کیا خیال ہے, تم رہتے گندے نالے پہ ہو اور ڈیفنس کی کسی شہزادی پہ تم عاشق ہو گئے, اور اب ادھر ادھر سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو کہ یار میں نے ایکچولی اور زکاتوں کی بھی مانگتے پھر رہے ہو. اور یہ تو بھائی یہ تو ہوس ہے. ایسے تو کسی کو بھی بیٹھے بیٹھے عشق ہو جائے. وہ ایک چوہا نے ہتھنی کو پرپوزل بھیجا. چوہا تھا, ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے نا اس کو پرپوز کیا نا شادی کے لیے. تو ہتھنی کو آ گیا غصہ کہ ابے یار. ہتھنی نے بولا بغیرت, تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنا قد دیکھ, کلر دیکھ اپنا, اور پرسنالٹی دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی مجھے پرپوز کر رہا ہے. تو چوہے نے بولا ان سب باتوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ تو میرا, کانفیڈنس دیکھ. تو اس لڑکے کے پاس بھی کانفیڈنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. حضرت کو غصہ آیا کہ اب بھکاری پن کیوں شروع کر دیا. تو حضرت نے ہم سب کو بلا کے کہا کہ اس کا یہ جرم جو غیر اخلاقی حرکت تھی یہ میں نے برداشت کر لی, لیکن یہ جو بھکاری پن دکھایا ہے نا یہ قابل برداشت نہیں. اس کو نکال دیا مدرسے سے. وہ اتنا رویا ہے, دروازے پہ پڑ گیا 3 دن. حضرت نے معاف نہیں کیا. فرمایا یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ سر جھکانا. اور ضرورت کیا, اپنے معشوقہ چاہیے اپنی. شادی بھی انسان کی ضرورت ہے, لیکن ہوس ہے نا, یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے نہیں وہاں کا, اور آپ ستاروں پر کمندے ڈالنے کے لیے لوگوں سے کیا مانگ رہے ہو, پیسے مانگ رہے ہو. یہ بیماری آج ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہو گئی ہے, دینداروں میں بھی, کیونکہ اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا. نماز چھوڑنے کو جرم سمجھا جاتا ہے, روزہ چھوڑنے کو جرم سمجھا جاتا ہے, استغنا, سر اٹھا کے جینا. بھائی اسلام کے بہت بڑے حکام میں سے ایک حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جو بغیر ضرورت کے, حدیث کا مطلب یہی ہے, بھیک مانگتا ہے نا, قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں ہم بھیک تھوڑی مانگتے ہیں. بھائی یہ جو کر رہی بھیک ہی تو ہے, اور کیا ہے. عیاشی کے لیے پیسے لینا, جہاں مجبوری ہو وہاں تو شریعت نے اجازت دی ہے. ہاں توکل کا تقاضا تو یہ کہ وہاں بھی نہ مانگو, لیکن وہ درجہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. لیکن جہاں پیٹ کا مسئلہ ہو, بھوک سے مر رہے ہو, مانگ سکتے ہو آپ. خدا نخواستہ خطرناک بیماری ہو گئی, پیسے نہیں ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پیسے علاج کراؤں گا تو بچ جائے گا مریض, تو وہاں بھی ایک ضرورت سمجھ میں آتی ہے. لیکن شادیاں کرنے کے لیے آپ پیسے مانگنا شروع کر دو یار. اور شادی بھی یہ نہیں کہ چلو آپ کی عمر نکل رہی ہے, اب آپ کو زنا کا خطرہ ہے, تو بھی سمجھ میں آتا ہے. معشوقہ اسٹینڈرڈ آپ کا, سب کو تھوڑی اپنی معشوقائیں مل رہی ہیں, تو یہ تو بھیک ہی ہے, چاہے کوئی بھی لیبل لگاؤ. تو حضرت نے ایسا نکالا, فرمایا نہیں رکھوں گا. ساری زندگی کے کہا اس نے میری محنت برباد کر دی ہے, اتنے سال سے بیان سن رہا ہے, اب تک کتنی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کے, تو آگے کیا یہ کرے گا. یہ تو مولوی بنے گا, بھکاری بن کے ساری زندگی لوگوں کے سامنے کشکول لے کے ہاتھ پھیلائے گا. فرمایا ایسے بھکاریوں کو ہم نے مولوی نہیں بنانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. حضرت کا یہ بھی کہنا تھا اگر یہ مولوی نہ ہوتا تو رکھ لیتا میں اس کو, کیونکہ بہت سارے دنیا میں فنڈر پڑے ہوئے, ایک اور فنڈر ہو گیا, لیکن مولوی بنے گا. آج اس کی یہ حالت ہے, اپنی معشوقہ کے حصول کے لیے بھیک مانگ رہا ہے, سیٹ سے پیسے مانگ رہا ہے. تو کل جب یہ مولوی بنے گا تو کیا اعتماد ہے اس کے اوپر کہ لوگوں سے کیا کچھ نہیں مانگے گا. یہ اسے حضرت ہمیں ترس آنے لگا تھا, رو رہا تھا ایسا گڑ گڑا کے, دروازے پہ بیٹھ گیا تھا مدرسے کے 3 دن تک. فرمایا بکواس ہے, اس کو نکالو یہاں سے. کہا کوئی آپ اعتماد ختم. فرمایا اعتماد ایک دفعہ ختم ہوتا ہے, بحال ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں, اس کے ختم منٹوں میں ہوتا ہے. کام ایسا کیوں کیا. تو یہ میں کیوں واقعات آپ سب کو سنا رہا ہوں, ٹوپیوں والوں, داڑیوں والوں, خاص طور پر تمہارے لیے, ٹھیک ہے نا. عزت کے ساتھ جینا سیکھو, ہوٹل میں جایا کرو, فری پھوکٹ میں مت کھایا کرو داڑھی دکھا کے, پیسے دو. ایک حرام خور نے میرے ساتھ یہ بھی کیا پنجاب میں. اب تو جب بھی کوئی ہوٹل میں فری میں کھانا کھلا رہا ہوتا ہے نا, تو میں ہوٹل والے کے کان میں جا کے بول دیتا ہوں کہ میں نے نہیں بولا تھا فری کا کھلاؤ, اس سے پیسے لو. ہوتا کیا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لا رہے ہیں ہوٹل میں, ان کی دعوت ہے, اور ان کے ساتھ 25 چمچوں کی بھی دعوت ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا, دل میں سوچ رہا ہوں یار ماشاءاللہ دیسی مرغا مکھن میں پکا کے یہ بندہ کھلا رہا ہے, کتنا عظیم انسان ہے یار. میں اسے کہتا ہوں ارے نہیں اتنا خرچہ کیوں کرے. نہیں مفتی صاحب ہم آپ کا بیان سنتے ہیں, اب اتنا تو بنتا ہے نا.
اور کمبخت نے ہوٹل سے رابطہ کیا ہوا ہے, ہوٹل کے مالک سے, کہ یار مفتی صاحب آ رہے ہیں, ان کا تھوڑا اکرام کر دو. کمبخت جب تو نے اسی سے اکرام کروانا ہے تو اسی سے فون کروانا, تو کیوں پھلتر کی طرح چپکا ہوا ہے بیچ میں؟ یہ ساری بدماشیاں کون کر رہے ہیں؟ ٹوپی اور داڑھی. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا پنجاب میں, شہر کا نام لوں گا تو اس بے غیرت کو پتا چل جائے گا میری بات ہو رہی ہے, حالانکہ پتا ویسے بھی چل جائے گا اس کو انشاءاللہ, کیونکہ بے غیرت کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے, میری بات ہو رہی ہے, بے غیرتوں کو پتا ہوتا ہے. اس نے کیا کیا, آرڈر دیا پنجاب کے کسی ہوٹل میں, میرا بیان تھا تو بیان کے بعد کہا آپ کو میں دیسی مرغا کھلاؤں گا اور مکھن کی کڑائی میں نا, مکھن وقت میں پکا ہوگا دیسی مرغا. ہاں چلو یار دیسی مرغا کون چھوڑتا ہے, ہم نے کہا بیان کے بعد بھوک بھی بہت ٹائٹ لگ رہی ہوتی ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں گیا ہوں تو 20-25 افراد بھی ساتھ میں نے کہا شب سے پے کرنا ہوگا, سب نے بیٹھ کے کھا کے آ گئے, مرغا یہ وہ, پھر ہوٹل کے مالک نے سیلفیاں ویلفیاں سب کچھ. بعد میں پتا چلا ایک دھیلا اس کمبخت نے نہیں دیا ہے ہوٹل کے مالک کو, اور مالک کو یہ بتایا کہ مفتی صاحب تمہارے ہوٹل میں آنا چاہتے ہیں. اس کو بےچارہ کیسے مانگے گا مفتی صاحب سے پیسے, اور اس کو کیا پتا تھا کہ ایک کے بجائے 25 پھلترو اور بھی ساتھ میں آئیں گے. تو ان کو ہو سکتا ہے ان کمبختوں کو پتا ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو, وہ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب کی شاید کوئی ولیمہ رہ گیا تھا, وہ کر رہے ہیں اب. تو بھائی یہ کتنی بری بات ہے یار. میں جب آیا مجھے پتا چلا کہ یہ سب فری میں تھا. میں نے کہا اس ہوٹل کے مالک کا نمبر تلاش کرو کسی طریقے سے, اس کو میں فون کر کے کہوں کہ بھائی ہم مفت خورے نہیں ہیں, اس کے پیسے میں ابھی بھجواتا ہوں آپ کے پاس. آپ نے اتنا 25 آدمیوں کا دیسی مرغا کا خرچہ کم ہوتا ہے کیا, اور وہ بھی مکھن میں اس کو جو ہے نا پکا کے کھلا رہے ہو تم. تو یہ حرکت بھی کس نے کی تھی؟ داڑھی والے نے. تو میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی داڑھی والے برے ہوتے ہیں, لیکن برے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں. بہت گھٹیا حرکت ہے, بہت نیچ حرکت ہے. تو استغنا کے ساتھ سر اٹھا کے جیو, نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میرے جب باہر ملکوں میں سفر ہوئے تو بہت اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں. تو ایک سے ایگریمنٹ ہوا ہم آپ کو بلائیں گے اور اتنے پیسے ہمارے اتنے پیسے آپ کے. میں نے کہا نہیں آؤں گا. کسی نے کہا پھر آپ اس ملک میں جا نہیں سکتے. میں نے کہا انڈا موڈ از دی بیسٹ, نہ جائیں ہم کسی دنیا کے کسی ملک میں. بے غیرتی کے ساتھ دنیا میں گھومنا یہ کون سا کمال ہے؟ بیٹھے رہو, ہمیں یہاں انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. کوئی کمی ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھائی؟ نہیں جائیں گے امریکہ, نہیں جائیں گے کینیڈا, نہیں جائیں گے جاپان, نہیں جائیں گے سوئٹزرلینڈ. کیا کرنا ہے بھائی؟ یورپ کے جتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی نہیں جائیں گے ہم. نہیں گئے ہوتے تو کیا ہو جاتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بچے ہیں, گھر والے ہیں, صبح مرغیاں انڈا دیتی ہیں, اور وہ انڈا دیسی انڈے کا اپنا مزہ, پھر چوزوں میں بٹھانے کا. ہماری لائف کی یہاں بہت اچھی گزر رہی ہے بھائی. تو اگر عزت کے ساتھ چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں جائیں تو کوئی قیامت. ایک صاحب آئے کہنے لگے وہ زکوٰۃ سے نا, اصل میں ایکچولی میں اپنے بچے کو امریکہ میں یونیورسٹی میں بھیجنا چاہتا ہوں ڈاکٹر بنانے کے لیے, سب زکوٰۃ کے پیسے چاہیے مجھے, آپ کے تو اتنے جاننے والے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی, یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس, تم اپنے بچے کو بھیج رہے ہو ہائی ایجوکیشن کے لیے امریکہ, اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہو. کہہ رہے نہیں, کیا سوسائٹی میں جب ڈاکٹرز اچھے ریلائبل ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ میں نے کہا کر لے گا, آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. کہہ رہے نہیں یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا سوسائٹی کی, یہ بھی تو ضرورت ہے بچوں کی ایجوکیشن. میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے, اپنے خرچے پہ ہو تو بہت اچھا ہے, نہیں ہو ادھر بٹھاؤ. کہہ رہے پھر میرا بچہ تو نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا ٹماٹر بیچے, ریڑی لگائے یہاں پہ. میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کے بچے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ریڑی 2 دلوا سکتا ہوں, اور پہلی دفعہ میں ٹماٹر بھی دلوا سکتا ہوں زکوٰۃ کے پیسوں سے. پہلی دفعہ میں زکوٰۃ دوں گا اس کو, ٹماٹر لا کے اس کی ریڑھی لگا دوں گا, اس کے بعد اس نے اپنا خرچہ اس ٹماٹر سے نکالنا ہے. کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کہنا آسان ہے مفتی صاحب, کر کے دیکھو پتا چلے گا. میں نے کہا کرنا یقیناً مشکل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زکاتوں سے امریکہ میں ایجوکیشن کے لیے جانا شروع کر دو, یہ نہیں ہوتا. تو جب 1-2 دفعہ مشکل لگے گا اس کے بعد مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹماٹر اتنے روپے کلو, ٹھیک ہے نا, اتنے روپے کلو. یہ ٹماٹر والے ڈپریشن میں تھوڑی ہوتے ہیں, یہ زیادہ خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو دنیا کو جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور جو میری گاڑیاں دیکھ کے جو لوگ جل رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مولوی کہتے ہیں پیسہ مت رکھو اور خود گھوم رہے ہوتے ہیں, اصل میں وہ بھی بےچارے حب دنیا کے مریض ہوتے ہیں, جل رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, واٹس گوئنگ آن. تو دنیا کی محبت جب ختم ہو جاتی ہے تو کسی کا پیسہ دیکھ کے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اور ہو تو خوشی ہوتی ہے. چلو یار, ہم اپنے شیخ کو دیکھتے تھے, اتنی اللہ نے دولت دی ان کو, ہمیں تو کوئی جیلیسی نہیں ہوتی تھی, اور ہم دال کھاتے تھے روزانہ. مدرسے میں کیا کھاتے تھے ہم؟ دال, ڈیلی دال. تو ہمیں یہ نہیں تھا کہ اب ہمارے حضرت کی خوراک بہت ٹائٹ تھی, اپنے پیسوں سے تھی نا, مدرسے کے پیسوں سے نہیں تھی, زمینوں کی آمدن آتی تھی, کھاتے تھے. صبح حضرت کا ناشتہ ہوتا تھا 2 ہاف فرائی انڈے, ہاف بوائل انڈے, سیب لازمی, جب سیب کا موسم ختم ہوتا ٹورنٹو سے سیب آتے تھے ان کے لیے,
اور بادام اور یہ بھنے ہوئے چنے یہ لازمی ان کی خوراک کا حصہ، پھر شہد، اور پھر رات کو بھی اکثر پروٹین والی چیزیں کھاتے تھے، چکن وغیرہ، اور بہت بہت خاندانی خوراک تھی حضرت کی اور بڑے اسٹینڈرڈ کی خوراک تھی. ہم کیا کھاتے تھے مدرسے میں؟ ڈیلی دال، ایک دن گوشت بنتا تھا مرغی کا. اس میں بھی ایک دفعہ طلبہ کی بوٹیوں پہ لڑائی ہوئی تو 40 دن کے لیے بوٹیاں بند کہ خالی شوربہ پڑے گا. حقیقت. اب بتاؤ ہمیں غصہ نہیں آئے گا؟ حضرت آپ تو یہ کھا رہے ہو اور ہمیں یہ، تو حضرت کیا کر، کوئی بات نہیں بھائی، جتنا اللہ نے دیا کھاؤ، تو مجھے جو اللہ نے دیا تو میں اس حساب سے کھاؤں گا. کبھی میرا موڈ ہوا تو تمہیں بھی کھلا دوں گا، کبھی حضرت دعوت بھی کر دیتے تھے. تو یہ مزاج بنایا گا بھائی، دوسرے کی دولت تو اس کے لیے، تمہارے لیے تھوڑی ہے. اب یہ نہیں کہ حضرت کنجوس تھے، نا کنجوس نہیں تھے. حضرت صرف خوراک پہ ٹائٹ خرچ کرتے تھے، باقی دولت کی ڈھیر لگے ہوئے ہم نے حضرت کے سامنے دیکھے ہیں. اپنا مہینے کا خرچہ نکالا، سیب انڈے منڈے یہ خرچہ نکالا، سارا فی سبیل اللہ صدقہ. سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ سارا انہوں نے صدقہ کرنا ہے تو اپنے طلبہ کو ہی کھلا دیں؟ نہ بھائی نہ. تم کو اگر مفت میں مرغوں کی عادت پڑ گئی نا تو ساری زندگی تمہیں مرغا چاہیے. عادتیں تھوڑی خراب کرنی ہے، جو ہے اوقات اس کے حساب سے کھاؤ. تمہاری اوقات دال والی، کیا کھاؤ گے تم؟ دال. یہ سمجھا. اور جو ہمارے یہاں مالدار طلبہ تھے ان کے گھر سے بڑے بڑے کھانے آتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا، واقعات سے واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن یہ سارے سبق آموز ہیں. ایک میمن طالب علم تھے، وہ بڑے مالدار سیٹ کے بچے، ان کے گھر سے کھانا آتا تھا. وہ کھانے کا جب ٹفن کھلتا تھا نا تو خوشبو ہی سبحان اللہ، ایسی کڑائی مرغیاں اور کیا کیا ہوتا تھا. اب جو ایک دو لالچی طلبہ تھے نا، ان کے جب خوشبو آتی تھی نا ان کو تو وہ تھوڑا کھسکتے ان کے دسترخوان کے قریب چلے جاتے تھے. اچھا ہمیں حضرت نے سمجھایا ہوا تھا بھائی یہ اچھا کھا رہا ہے تو کھانے دو. ہم دال کھا رہے ہوتے تھے اور ان کے وہ مرغا ہمارے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تھے. ہمیں ذرا بھی کبھی دل نہیں کیا کہ ایک نوالا ہم یہاں سے پکڑ لیں. بھائی وہ مالدار باپ کا بچہ ہے، کھانے دو یار. اچھا ہم یہ جو دال کھا رہے تھے نا، یہ بھی میں فری میں نہیں کھا رہا تھا، ہمارے والد صاحب پیسے دے رہے تھے کہ بھائی چلو منتھلی دو. لیکن اس اسٹینڈرڈ کے مالدار ہم نہیں تھے جیسے وہ تھے. تو اب کیا ہے کہ وہ مرغا کھا رہے ہیں اسی دسترخوان پہ، ہم نے تو کبھی نوالا بھی نہیں لے رہے کہ بھائی ان کا ہے کھاؤ یار، نہ کبھی لالچ. حضرت نے سمجھا ایسا دیا تھا کہ بھائی جو جس کا ہے اس کو کھانے دو. اب ایک دو نئے طلبہ آئے تو ان کو نا کھسکتے ہوئے نا گھننے بن کے 2 نوالے یہاں سے لیے. اب وہ بےچارا مروت میں پوچھ لیتا تھا کہ چلیں آپ کھا لیں، اس میں تو کھا لیا. اب اس کا کھانا ہی آدھا ہو جاتا تھا، یا تو وہ کھانا ڈبل منگوائے. تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اب مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے، یہ طلبہ دال کھا رہے ہیں، میں یہاں بیٹھ کے مرغا کھا رہا ہوں، تو یا تو میں بھی دال کھاؤں، اب مجھے عادت نہیں ہے، لینڈ لارڈ کا بیٹا دال کی عادت اس کو نہیں ہوتی، یا پھر میں گھر سے زیادہ کھانا منگواؤں. انہوں نے فرمایا قطعاً نہیں، گھر سے آپ کو زیادہ کھانا منگوانے کی اجازت بولو نہیں. یہ ہے تربیت جو آپ کو بتا رہا ہوں. دنیا دار آدمی کیا کہیں گے، بھائی تو مرغا کھا رہا ہے تو سب کو مرغے کھلا. ٹھیک ہے، سیٹھ میں یہی جذبہ ہونا چاہیے، لیکن غریب میں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. غریب میں بھائی تو مرغا کھا رہا ہے، تیری مرغے کی استطاعت ہے، ہماری دال کی استطاعت ہے، ہم دال ہی کو مرغا سمجھ کے کھائیں گے. تو حضرت کے پیش نظر طلبہ کی تربیت کرنا بھی تھی. تو حضرت نے فرمایا آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے، آپ ایک آدمی کا کھانا منگواؤ اور وہی کھاؤ، اور جو آپ کے ساتھ کھانے لگے اس کو صاف منع کر دو، یہ میرے گھر سے آیا، آپ کے لیے یہ نہیں آیا، تاکہ ان کو بھکاری پن کی عادت. بولو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. میرے اس کلپ پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ جب غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے تو تمہیں مرغا کھانے کی ضرورت کیا ہے. بھائی دنیا میں اسی طرح مالدار امیر سب اکٹھے ہی رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ مالدار اپنے لیے الگ کمرہ بنا کے وہاں چھپ کے کھایا کرے، اور بھائی سب اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. غریب کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. جتنا اللہ نے تمہیں دیا تم اس میں انجوائے کرو نا. تم اس کے برتن پہ، اس کی پلیٹ پہ گھور کے دیکھ کیوں رہے؟ تو کیوں دیکھ رہا ہے بھائی تو اس کے برتن میں گھور کے؟ تو ہمیں تو کبھی بھی نہیں ہوا. وہ کئی دفعہ کہتے بھی تھے آپ کھائیں، نہیں بھائی آپ کھائیں یار. آپ جب بہت زیادہ کبھی بعض دفعہ وہ خود ہی دعوت کر لیتے تھے. دعوت تو پھر ٹھیک ہے، دعوت کرتے تھے پھر تو پھوڑ پھاڑتے تھے طبیعت سے کہ آج میری طرف سے سب طلبہ کی دعوت ہے. جب دعوت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی وہ اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے سونے کے نوالے کھائے اور آپ کوئلے کھا رہے ہو. تو اگر آپ کے دل میں لالچ آ رہی ہے نا کہ یہ سونے کا نوالا مجھے دے، آپ برے ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. آپ لوگ تربیت کے لیے آتے ہو نا، اصلاح کے لیے، تو بھائی اصلاح میں تو پھر یہی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں نہ بگڑ جاؤں. تو کسی کے پیسے پہ نظر مت رکھو. کوئی جہازوں میں گھوم رہا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہے، کوئی سونے کے نوالے کھا رہا ہے، کوئی مرغے پھوڑ رہا ہے. آپ کو جو اللہ نے پان گٹکا دیا ہے نا اسی پہ کیا کرو. وہ بہت اللہ. ایک غریب کا اور واقعہ سنا دوں. ادھر ہی رہا کرتا تھا پڑوس میں، گنے کا رس لگاتا، گنے کا رس بیچتا تھا. وہ اتنی محنت والا آدمی. میں جب نیا یہاں مولانا بن کے آیا تو مولاناؤں کی دعوتیں بہت ہوتی ہیں. ادھر سے دعوت آئی، مفتی صاحب آج آپ کی دعوت ہے ہمارے یہاں. نئے ہمیں تجربہ نہیں تھا، ہم چلے جاتے تھے، کھا کے نکلے وہاں سے. اس کو بھی لے گیا، میں نے کہا چل بھائی تیری بھی دعوت ہے. پھر دوبارہ دعوت. 2-3 دن اس نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا.
میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا ہے یار اپنے گھر میں کھاتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے، مجھے اس کا یہ اسٹائل بہت پسند آیا۔ میں نے کہا غریب آدمی ہے، مجھے پتا ہے گھر میں کیا کھاتا ہے۔ کہہ رہے اپنے خرچے پہ اپنی روٹی سونے گنے والا ہے۔ میں تو اخلاق اور مروت میں جا رہا تھا نا کہ وہ نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن یہ اتنی دعوتیں ہوئی ہیں کہ میں نے اخلاق مروت میں بھی چھوڑ دیا جانا، اخلاق مروت میں بھی، کہ یہ تھوڑی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت دسترخوان پہ ہی بیٹھے رہیں۔ پھر میری تصویریں آنا شروع ہو گئی، آج اس کے یہاں مرغا پھوڑ رہے ہیں مفتی صاحب، آج اس کے یہاں، اور ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تو ایسی آئی ہے بکرا سامنے اور میں آستین چڑھا رہا ہوں یوں کر کے، جیسے کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ آستین میں اس لیے چڑھا رہا ہوں کہ گندی نہ ہو جائے، وہ دال ہوتی تو بھی میں چڑھاتا آستین۔ پھر جنہوں نے وہ بکرے کی دعوت کی تھی ان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہتے پتہ نہیں کس نے چھپ کے بنا لیے۔ تو اپنے خرچے پہ کھاؤ میرے بھائی، اور اگر کوئی محبت میں آپ کو کھلا رہا ہے آپ کی لالچ کے بغیر تو یہ اللہ کی نعمت ہے، پھر یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن آپ کی نظریں جا رہی ہیں کہ یہ جیب سے کیا نکال رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اور وہ کیوں نہیں کھلا رہا، اور اس کے یہاں پھوڑ دیا، اس کے پتہ نہیں چل رہا لڑکی والوں کی طرف سے ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے۔ تو اس لیے یہ عادتیں اپنے اندر پیدا کرو، اپنے گھر کی سوکھی روٹی، اپنے گھر کا شوربہ۔ بیگم کو بھی بتا دو بیگم بھوک سے مر جائیں گے، ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے ہیں، اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو۔ اسکول مہنگے ہوتے ہیں، اچھی تعلیم ہوتی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کی ٹینشن لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب جب میرے بچے اتنے تھے تو ہو سکتا ہے کوئی فیملی پلاننگ والا کہے کہ آپ کے پاس بچے کو جب آغا خان میں سی ٹی اسکین کرانے کے پیسے نہیں تھے تو آپ نے اتنے بچے پیدا کیوں کیے؟ تمہارا منہ چڑھانے کے لیے پیدا کیے ہم نے، تاکہ تم ہم سے یہ اعتراض کرو۔ بھائی بچے تو پیدا ہوں گے، اب تمہاری طرح تھوڑی ہم غریب آدمی تو پھر ایک بچہ بھی پیدا نہ کرے، اس کے پاس تو ایک بچے کا بھی آغا خان میں علاج کرانے کا پیسہ نہیں ہوتا۔ تو بچے تو پیدا ہوئیں گے بھائی، انسان دنیا میں آئیں گے، آپ نے اپنی جیب دیکھ کر ان کو جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ کہ اگر آپ کے پاس اسکول کے پیسے نہیں ہیں تو ٹیوٹر لگوا دو، اس کے پیسے بھی نہیں ہیں، خود جتنا آتا ہے پڑھا لو، اس کے پیسے بھی نہیں ہیں، اس کے پیسے لگتے ہی نہیں ہیں پیسے، تو کوئی بات نہیں، اللہ پہ توکل کرو، اچھا انسان بنانے کی کوشش کرو، جتنی گنجائش ہے اس کے حساب سے خرچ کرو، جو نہیں ہے اس پہ اللہ پہ توکل کرو۔ اس طرح آپ کا خاندان بھی، یہ پریوار ہندی کا لفظ ہے لیکن بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کا پریوار بھی کیا ہوگا؟ آباد ہوگا، اور سارا یعنی خوشیاں ملیں گی آپ کو۔ اللہ پہ اعتماد کرو، چہرے پہ بھی ایک رونق آئے گی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بچے بھی اللہ نے دے دیے، ضرورتیں بھی اللہ نے پوری کر دی، کچھ نہیں ہے بچوں کے پاس کھانے کو روٹی، کوئی بات نہیں یار، یہ تو فلموں ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ اتنے بچے ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ہے، روٹی کھا رہے ہیں خالی، کچھ بھی نہیں ہوتا، بچوں کو خالی روٹی پہ سیٹ کر دو، ایسے پاورفل بنیں گے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ تو یہ امیروں کے عیاش پرستوں کے مسائل ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ان کو عیاشی کا سامان نہیں ہے، جو ضرورت کا سامان ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اور کمال کی بات ہے جب اللہ پہ توکل کرو تو قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کہتے ہیں روزی پھر دروازے توڑ کے دوں گا، میں کھول کے نہیں، دروازے توڑ کے رزق آئے گا، اور ایسے آئے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور منہ ہی سڑا رہے گا نا ہر وقت، وہاں سے مل جائے، بچہ پیدا نہیں کروں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سٹی اور بیکن ہاؤس میں پڑھا نہ سکوں۔ تو دیکھ لو جو ان کے لوگوں کے حالات کیا ہیں، ارب پتی ہو کے بھی ایسے دل ان کے تنگ ہوتے ہیں، اور بسا اوقات تو وہ دولت بھی چھن جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، خوشی دل میں خوشی ہو، وہ اللہ کا دیا میرے پاس۔ میں بار بار جو پراٹھوں کی مثالیں دیتا ہوں، میں اتنا غریب نہیں ہوں کہ میرے پاس پراٹھے کے علاوہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو 2 پراٹھے کھا کے ایسے شو مارتا ہے، جمعے میں 2 پراٹھے کھا کے آیا ہوں، تو غریب آدمی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے نا۔ نا اتنا غریب نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے میں بہت کچھ کھا سکتا ہوں۔ یہ جو 2 پراٹھے کی میں صبح کو مثال دیتا ہوں کہ 2 انڈے 2 پراٹھے چائے کے ساتھ کھا کے بیٹھتا ہوں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ خدا کی قسم اگر لذت حاصل کرنا چاہو نا، شکر ادا کرنا چاہو تو یہ نعمت بھی بہت ہے۔ صبح بھوک لگ رہی ہو، کم نعمت ہے؟ کتنے لوگوں کو صبح بھوک ہی نہیں لگتی، ہمیں صبح کیا لگتی ہے؟ بھوک، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے ارب پتی ہونے کا کیا فائدہ کہ بھوک ہی ختم ہو جائے، ایسی ٹائٹ بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد رات کو نیند ہو گئی یا فجر کے بعد ہو گئی، رات کو اگر کبھی لیٹ سوئے تو فجر کے بعد نیند پوری کر لی۔ کیا ہر ایک کو نیند آتی ہے؟ ہمیں اللہ نے نعمت دی ہے ایسی گہری نیند۔ کل 2-3 دن سے میں سویا نہیں تھا، تھکاوٹ تھی، کل بیان تھا، آج فجر کے بعد سویا ہوں میں۔ 2-3 دن کی تھکاوٹ جمع ہوئی تھی نا، دماغ بھناٹ ہو گیا تھا بالکل۔ فجر کے بعد میں لیٹا ہوں تو میں ہڑبڑا کے اٹھاؤں کہ 2:12 تو نہیں بج گئے، دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے۔ ایسا سویا ہوں گھوڑے بیچ کے، میں نے کہا یہ کیا، ظہر کی جماعت بھی گئی، پتہ ہی نہیں چلا مجھے۔ گھر والوں نے بھی کہا بھائی کیا انتقال تو نہیں ہو گیا تھا کہیں؟ ایسا سویا ہوں کیونکہ بہت دنوں کی تھکاوٹ جمع ہو گئی تھی۔ تو 2:30 بجے اٹھ کے کیسا فریش ہو گیا آدمی، پھر پھوڑنے پھاڑنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ کھا لو وہ کھا لو، یہ نعمت تھوڑی میسر ہے بھائی ہر آدمی کو۔ اللہ نے ہمیں اپنے اوپر، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ایسی گہری نیند
کہ وہ ساری تھکاوٹیں دوبارہ سے فریش ہو گئے, پھر وہی 4 شادیاں باتیں کرتے پھریں گے. لوگ کہتے ہیں مرتا کیوں نہیں ہے یہ کم وقت, نہ ڈپریشن میں جا رہا ہے نہ مر رہا ہے. تو اللہ بچائے ہمیں اس ڈپریشن سے اور ان سب چیزوں سے. خیر, تو پھر کیا ہے, تو یہ میں اس لیے نہیں کہ میں کوئی غریب ہوں کہ 2 پراٹھے مل گئے تو پتہ نہیں, جیسے غریب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, مالدار کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے. نہیں بھائی, اگر آپ کے دل میں شوگر کا جذبہ ہے, آپ کھرب پتی بھی ہو نا, آپ کہو گے نیند پوری ہو جائے, بھوک ٹائٹ لگے, بھوک کے وقت کھانے کا جو مزہ ہے خدا کی قسم وہ کسی چیز میں نہیں ہے. ہمارے حضرت سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید صاحب کتنے مالدار تھے, فرمایا کرتے تھے جب مجھے شدید بھوک لگتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں جو ناشکرے ہوتے ہیں, کھانا سامنے آیا تو بھی شکر نہیں پیدا ہوتا, کھا لیا تو بھی شکر نہیں پیدا ہوتا,